بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے۔ یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج۔ ٹھیک، بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے۔ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 ہے۔ دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو۔ یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آتا، اور کہا 2 نور مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں آیا صرف یہ بولنے کے لیے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے نا، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، چنانچہ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، چاروں ہیں، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
کہ اللہ جو ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک وله الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ میں فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے، کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضا اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے، تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کا الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ والحمد وسبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں۔
اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں. ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. فلاں چیز ہوئی، کیا یہ گیا، کیا وہاں ہوا، کا بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا. تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہارڈنگ آف دا ہارٹ جسیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں. سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں. ٹھیک ہے، تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کمی یاد رکھی اور دنیا کے ذکر کی زیادتی. آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان. اللہ کا ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی. اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے. مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر. وہ ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یاد رکھیے، تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے. اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے. یاد رکھیے، اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتا سے کوتا کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو. آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے موت کی یاد سے غفلت. چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد. چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی. موت کی یاد جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم. کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا رہے تم بھی مرو گے، دل نرم ہو. چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آ تو اس کا دل نرم ہو جائے. کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر. کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ. وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جائے. موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی. جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی نظر، چونکہ آخرت کی بات ہو. تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے. اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے، اس کے دل نرم رہتے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت. اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے. اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ. تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل، موتا کے گھر جایا، نماز جنازہ میں شامل، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کے دل نرم اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی. آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے. ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا. اس لیول تک آئے جب ہوگا، جب دیکھا جائے گا. اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ. تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کر. تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے، یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت. اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا. پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم، یہ ایک فریضہ ہے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکات ادا کرو. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو. 4 چیزوں پر عہد. یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی. اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ، اس فریضے کو
نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے، زکوٰۃ ہم کو دینا، اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5% اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے، اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہی چیزیں۔ لیکن آج بھی میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے اس کو چھوڑا جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان، یاد رکھے۔ تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کر، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے ہم لوگ، اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہے کہ کیا کرے سے زیادہ کہاں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ تیار کی۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیں سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا، اسپاٹ آیا تھا، بلیک اسپاٹ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا تو دھبا دھل جاتا۔ اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور اسپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور اسپاٹ۔ ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ سارا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کا کالا ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دلوں کا زنگ نکالنے کے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو، سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام۔ ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ٹھیک؟ تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے برے اعمال، اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور چاہتے وہ قلب سلیم بھی مل جس کو اللہ قبول کر۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کر، جو پاک اور صاف اور نرم، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول۔ کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہیے، ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، تو ہمیں وہ لے جانا۔ تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا اور قلب سلیم نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دے۔ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں جو قرآن نے بیان کی، لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، الگ الگ ہے۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والے لوگ کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے تو تالے والا دل۔ اسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہو، تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، یہ سب دلوں کی اقسام ہے۔ یاد رکھ، کبھی موقع ملا دیکھیں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا کے دل سخت ہو گیا تھا۔ آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ
اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا؟ دلوں کو ٹیڑھا کر. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو, اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں, جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے مطلب حق آیا, نبی آئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت, علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل, اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر صحیح راہ سے ہٹا دیا. دل کو سخت, دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے. یہود نے حق آنے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد, حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد مطلب ٹیڑھے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا, پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت ٹیڑھا ہو گیا. دیکھ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا, اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم, تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں, اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے, نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا, اپنی خواہشات کی پیروی کی, آج کوئی اور شادی بیاہ, میت, لین دین, معاملات, تجارت, بول چال, بات چیت, اٹھنا بیٹھنا, دعوت, سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں, اس میں ہم خوش ہوتے. ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کیا کرتے ہیں, فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ حالات کو بدل. یاد اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے, وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لے, وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لے, تبھی تو انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی. دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو, مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے. نہیں, اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہے نا. یہود نے یہی کیا, سرکشی. آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سکتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولے, اب آیت ہے صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے, اب آیت فلاں نکل جاؤ, اور نکلتے ہو اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں اپنے چل نکل جاؤ, اور نکل. جہاد کا اعلان ہو رہا, خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا. نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے, اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا, واپس چلے گئے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو, مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی ہے, لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں, سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا. لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے. کیوں؟ تو وہ سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم تو سننے کو تیار نہیں, سنو مت, سنے تو عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, آپ سمجھ رہے بات. اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی. ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ یہ کہ ایک صاحب جو گانا گا رہے تھے بہت زور, تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے, اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں, چونکہ گانا گا رہا تھا, الفاظ اچھے نہیں تھے, نصیحت کرنے کے لیے. جیسے اس نے دیکھا کہ نصیحت کرنے آ رہے ہیں, انہیں دونوں انگلیاں کان میں ڈالا اور بھاگنے لگا, لٹرلی بھاگ, اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ آگے بھاگ. انہوں نے بولا میں تو آج سناؤں گا. پھر ایک مقام پہ جا کے اس کو پکڑ کے اس کے دونوں کانوں میں سے انگلیاں نکال کے انہوں نے سن. جب سن لیا تو بولا رہے یار اب عمل کرنا پڑے گا نا. آپ سمجھ رہے, مطلب وہی کانسیپٹ ہے. یہ لوگ کیا کرے, آیت سن رہے ہیں, پھر اشارہ کرے دوسرے کو مجلس میں سے اٹھو نکلو, نکلنے کے بعد پوچھنے سے دیکھا تو نہیں اپنے کو, اپنے نکلے وہاں سے, کیونکہ آپ عمل کرو بولیں گے. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کیا, پھیر دیا اللہ نے. آج ہمارا حال بھی, ہمیں سے اکثر لوگ قرآن حدیث اس لیے بھی نہیں سنتے, بولے سنے تو بیٹے عمل کرنا پڑے گا, لہٰذا نہیں سنے تو ہم بچ جائیں گے, کہ نہیں سنے تو آپ بچ. اب ایک سلام سے اور ایک قاعدے والا طریقہ, آپ نے رکعت باندھی وتر کی, 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا, کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب ایک ختم ہوئی, دوسری پڑھا آپ نے, دوسری ختم ہوئی, بیٹھیں گے نہیں, اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے, تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم. ایک قاعدہ اور ایک سلام سے 3 رکعت, اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے, بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے,
2 رکعت پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے, 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام, بالکل مغرب کی نماز کے جیسے. آپ کو بولے مغرب کیسا ہے, وتر کو نہیں پڑھنا ہے, تو پھر ایک نیا لاتے ہیں, ہم الگ کر رہے ہیں نا, بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں, لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا, غلط ہے, اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہے, پھر کیسا منسوخ ہوا, یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد, مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام, یا پھر 2 قاعدے, مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو, پھر 1 رکعت پڑھو, یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا, ارے بھائی میں ایسا بولتی, ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا, کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے, اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے, آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقہ 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات, سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے, اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے, اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا. اب اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے ہیں, تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا, نفل چھوڑ کر, جیسا فرائض وغیرہ. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ, ہر رکعت میں ملانا ہے, 3 ہو 5 ہو 7 ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا ضمی سورہ ملانا ہے, یاد رکھیے. تو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے, تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے, اس کے بعد وتر پڑھتے, تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے, دوسری رکعت میں قل یا الکافرون تلاوت کرتے, اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی, ٹھیک, سورہ جو اعلیٰ, اس کے بعد سورہ کافرون, اور اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک, ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے. تو آپ چاہے تو یہ بھی کہیں سورہ فلق, سورہ اخلاص, قل اللہ احد, قل اعوذ برب فلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے, اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے, دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے, تیسری رکعت سورہ ناس, کو مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ, سورہ کافرون, سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں, اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں, تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا, اس میں کیا ہے, پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تبھی جو سہولت ہو قرآن کا, جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے, آپ سب یہ پڑھتے تھے, لیکن ضروری نہیں ہے, قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں, تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد, نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد, سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے, مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے ایک روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے, اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے, یہ پڑھ سکتے.
اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے گا۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضرور نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے 2 طریقے ہیں، 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں، لیکن پڑھ سکتا ہوں۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے، 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں گا۔ تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ، ٹھیک ہے، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا، ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی، ٹھیک، اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی من ہدیت، اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا فی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد۔ اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد، دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت، اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے، دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے، تو ابو داؤد کی روایت مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا، اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو، ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے، افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے،
لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، اللہم دینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت۔ انشاءاللہ عزیز جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے، دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکیں، ٹھیک۔ تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا، وطر کے قنوت میں نہیں، وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے۔ جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم دین فی من ہدیت والا، سمجھ۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم دینا فی من ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک۔ لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم دینی فی من ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے بات کو، یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وطر میں یہ پڑھتے تھے، اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کے قنوت، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی، ایکسٹرا رفیدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے، یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے۔ اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں حرج نہیں، اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے، دعا ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں، آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق